میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی نذرانہ عقیدت پیش کر اس ہستی کے لیے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور اور ان کی دل کی ٹھنڈک ہیں، جو شیر خدا کی زوجہ ہیں اور سرداران جنت کی والدہ ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے آنے پہ، یہ وہ ہستی ہیں جن کے آنے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تعظیماً، اور یہ وہ پریکٹس تھی جس کو صحابہ اکرام بھی فالو کیا کرتے تھے۔ یقیناً جب آپ کا ذکر کیا جاتا ہے آپ خود خاتون جنت کے مرتبے پہ فائز ہیں، آپ طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، طیبہ ہیں، زاہدہ ہیں اور صدیقہ ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ہم آج یاد کرتے ہیں اس ہستی کو تو ہر طرح کے مظالم تکالیف کو انہوں نے سہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک دفعہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ انہوں نے بتایا کہ جب کام بہت زیادہ ہوتا ہے، جب مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، تو کہا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی مدد کے لیے آپ کو ایک غلام یا لونڈی دے دی جائے، جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک ایسی کراماتی تحفہ دیا جس کو آج بھی ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آج آپ کو بھی کبھی تھکن محسوس ہو، کبھی آپ بوجھل محسوس کریں، اکیلا محسوس کریں، تو آپ تسبیح فاطمہ یعنی 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کی تسبیح آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے، اور آج خاص طور پہ اس ہستی کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ 3 رمضان مبارک حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا یوم وصال بھی ہے۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز میں آپ کو ایک رپورٹ، ایک پیکج دکھاتے ہیں جو کہ ان کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ ویسے تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ہمارا نذرانہ عقیدت ہے۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ سن 11 ہجری کو آغوش نبوت کی پروردہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال پر ملال ہوا۔ پوری دنیا کی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی نظیر اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کی ذات طیبہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک مثال اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فاطمہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور حضرت بی بی فاطمہ کو خوش آمدید کہتے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ حضرت بی بی فاطمہ بڑے پاکیزہ اوصاف کی حامل تھیں، ہر وقت عبادت الہی میں ڈوبی رہتی تھیں، دنیا کی خواہشات سے آپ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ اکثر بیمار رہنے لگ گئیں اور 3 رمضان کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں تدفین کی گئی۔ جی، نور چشم مصطفیٰ ہیں فاطمہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا یعنی اس فانی دنیا سے رخصت کا وقت قریب آیا تو آپ نے جب آخری گفتگو کی اور آپ نے دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بہت زیادہ اداس ہیں، تو ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کی کان میں سرگوشی کی، کچھ کہا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ رونے لگی اور ظاہری طور پر یقیناً افسردہ تھیں۔ پھر دوبارہ بلا کر کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگی۔ بعد میں جب صحابہ اکرام نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا سرگوشی کی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان کا اس دنیا سے رخصت کا وقت آ چکا ہے، جس پہ وہ افسردہ ہو گئیں۔ لیکن پھر اگلی بات انہوں نے بشارت دی کہ ان کے تمام چاہنے والوں میں سے، ان کی تمام فیملی میں سے سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی ان کی ملاقات ہوگی۔ اور یقیناً ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا بھی وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نور چشم فاطمہ کے حوالے سے ہم سب کی جو دعائیں ہیں ان کو پورا کریں۔ آج کا یہ پروگرام ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو کہ نہ صرف تمام مسلم امہ کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں بلکہ پوری دنیا کی تمام خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔